السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور گزشتہ روز میں نے اپنے ویڈیو ایڈیٹر سے جو یوٹیوب چینل کے لیے ہماری ویڈیوز ایڈٹ کرتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ سوتے کب ہیں جاگتے کب ہیں؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ بلال بھائی میرے سون جاگن دا کوئی ٹائم نہیں ہے گا۔ تو میں نے کہا یار تو ویڈیو ایڈیٹر نہ ہویا، ساڑھے سیاست دانوں دا ضمیر ہو گیا۔ ہمارے سیاست دانوں کا ضمیر کب سو جائے، کب جاگ جائے، کب جاگا ہوا ضمیر دوبارہ خواب غفلت کی نیند سو جائے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ویسے جو صاحبان بصیرت ہیں نا، جو دیکھنے والی آنکھیں ہیں، جو لوگ ان معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ کب کس کا ضمیر کس کے ساتھ کتنے پیسے لے کے سویا، کب کس کے ضمیر کو کیسے جگایا گیا۔ لیکن وہ جو سارا کچھ ہے نا، وہ بیڈ روم کی باتیں ہیں، وہ کبھی عوام الناس کے سامنے نہیں آتی، اور عوام الناس کو وہ پہیا گھومتا ہوا یا سورج چڑھتا ہوا دکھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد عوام جو ہے نا وہ مطمئن ہو جاتی ہے۔ عوام کو پتہ چل جاتا ہے بس جناب اب ضمیر جاگ گیا ہے، اب ضمیر دوبارہ سو گیا ہے۔ ویسے ضمیر جاگنے کا اعلان کیا جاتا ہے، ضمیر سونے کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ آج میرا ضمیر سو گیا، آج میں دوبارہ اس طرح کر رہے ہیں، لیکن ضمیر جاگنے کا ڈنڈورا خوب پیٹا جاتا ہے۔ آج جس نئے جاگے ہوئے ضمیر کی ہم بات کرنے لگے ہیں، جو ابھی ابھی آنکھیں ملتا ہوا گھر سے باہر آیا اور ہمیں بتایا کہ بھائی میں جاگ گیا ہوں، یہ ضمیر ہے سردار خرم سہیل خان لغاری کا۔ سردار خرم لغاری مظفر گڑھ سے حلقہ پی پی 275 سے ایم پی اے ہیں۔ یہ مظفر گڑھ کی تیسری یا چوتھی سیٹ بنتی ہے صوبائی اسمبلی کی، یہاں سے وہ ایم پی اے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے انہوں نے الیکشن جیتا، بعد میں تحریک انصاف جوائن کی۔ ویسے یہ ان لوگوں میں شامل ہیں، وہ جو جہانگیر ترین طیارے میں بھر بھر کے نہیں لاتے تھے، یہ ان لوگوں میں شامل ہیں، اور تحریک انصاف جوائن کی، بزدار صاحب کی کیبنٹ کا حصہ بنے۔ بزدار صاحب کی کیبنٹ میں یہ اسپیشل اسسٹنٹ، خصوصی مشیر کی حیثیت سے کام کرتے تھے، اور بعد میں اختلافات ہوئے، کیبنٹ سے بھی الگ ہوئے، اور آج کل بالکل سینٹ الیکشن سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے ان کا ضمیر جاگ گیا ہے اور ابھڑکو اٹھ پڑا ہے، اور اس نے کہا جی بھائی یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ یوتھ کی پارٹی ہے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ انقلاب برپا کر دیں گے، عمران خان صاحب اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہاں پہ بھی وہی پرانی کرپشن ہو رہی ہے۔ بزدار صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ شہباز شریف اپنے دور میں سارے پیسے لاہور میں لگاتے تھے، اور بزدار نے سارے پیسے توسا میں بھی کسی ایک حلقے میں لگا دیے ہیں۔ بزدار صاحب کے حوالے سے ایک دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ ملتان میں 42 کمروں کا کوئی محل ہے جو کسی نے کسی کو رشوت کے طور پہ دیا، فلاں والا لائسنس لیا، فلاں والا ٹھیکہ لیا۔ تو یہ سارے ان کے الزامات ہیں۔ اب 2-3 باتیں ہیں جو انڈرسٹینڈ کرنے والی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سردار خرم لغاری نے جو باتیں کی ہیں ان میں سے کوئی بھی نئی بات نہیں ہے، یعنی سب کو پتہ ہے کہ بزدار ایک انکمپیٹنٹ وزیر اعلیٰ ہے، سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف نے یوتھ کے نام پہ، انقلاب کے نام پہ، تبدیلی کے نام پہ لوگوں کو پھدو لگایا ہے۔ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہاں پہ رشوت کا کام بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے، کرپشن بھی ہو رہی ہے۔ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ پچھلے 2.5 سال سے ہمیں پتہ ہیں، بلکہ 2.5 سال سے نہیں، جو لوگ ان معاملات کو سمجھتے ہیں وہ 2013 کے الیکشن سے بھی پہلے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یار جس پارٹی کی قیادت شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین جیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو، وہاں سے تبدیلی یا انقلاب نہیں آیا کرتے، وہاں سے مفاہمت ہی جنم لیتی ہے۔ لیکن اس پرٹیکولر ٹائم پہ خرم لغاری کے ضمیر جاگنے کی وجہ سینٹ الیکشن کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہے۔ یعنی سینٹ الیکشن سر پہ ہیں اور خرم لغاری صاحب نے یہ اعلان کیا ہے۔ وہ حامد میر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے اور حامد میر نے پوچھا کہ آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، اور وہ سارے لوگ اس وقت اس کمرے میں موجود ہیں جہاں سے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ پھر حامد میر نے ان سے پوچھا کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، کیا آپ سینٹ الیکشن میں اپوزیشن کو ووٹ دیں گے؟ انہوں نے کہا جی نہ سی بائیکاٹ کریں گے۔ اب آپ لوگ یہ جانتے ہیں پارلیمانی جمہوریت میں جو لوگ الیکشن کے نظام کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس موقع پہ اس طرح کے معاملے میں بائیکاٹ کرنے کی اہمیت یا حیثیت کیا ہوتی ہے۔ یہاں پہ ووٹ بیچنا نہیں بلکہ صرف بائیکاٹ کرنے کے بھی کروڑوں مل سکتے ہیں اگر آپ ٹھیک طریقے سے بائیکاٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یعنی خرم لغاری بنیادی طور پہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ 5-7 لوگ اور موجود ہیں، اور یہ 5-7 لوگ سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب یہ وہ بنیادی پرابلم ہے جس کی وجہ سے خرم لغاری کا ضمیر جاگا ہے۔ لیکن میں اس ٹاپک پہ جس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہی خرم لغاری کا ضمیر جاگا، سویا ہوا ضمیر جاگا، تو جو ہمارے اینٹی عمران یا اینٹی پی ٹی آئی اینکرز ہیں نا، انہوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ منصور علی خان نے، حامد میر نے، باقی لوگوں نے بھی، تمام لوگوں نے اس پہ ویلاگز بھی کیے ہیں، اس پہ لکھا بھی ہے اور بتایا ہے کہ دیکھیں جی خرم لغاری نے کیسے کرپشن کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ لیکن کسی نے یہ سوال ریز نہیں کیا، حامد میر نے یا منصور علی خان نے یہ سوال ریز نہیں کیا کہ حضور اس وقت کیوں؟
اب اس پرٹیکولر ٹائم پہ سینٹ الیکشن سے 3 ہفتے پہلے آپ کو کیسے یہ پتہ چلا ہے کہ بزدار انکمپیٹنٹ وزیر اعلیٰ اور بزدار پنجاب نہیں چلا سکتا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو خرم لغاری جیسے لوگ ہیں نا، یہ ہمارے سسٹم کا اصل پرابلم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا سسٹم مفلوج ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہیں۔ آپ دیکھیں نا، تحریک انصاف نے، عمران خان نے جب الیکٹیبلز لیے، ظاہر ہے ہم نے اس پہ اعتراض کیا، ہمارا اعتراض بنتا تھا، لیکن عمران خان صاحب کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں الیکشن جیتنے کے لیے مجھے الیکٹیبلز پہ انحصار کرنا پڑتا ہے، اور وہ الیکٹیبلز اس طرح کے لوگ ہیں جو یا تو الیکشن سے پہلے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، یا پھر الیکشن انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے لڑتے ہیں اور بعد میں اس پولیٹیکل پارٹی میں آ جاتے ہیں جو الیکشن جیت جاتی ہے۔ تو یہ جو الیکٹیبلز ہیں، یہ ہمارے سسٹم کا اصل پرابلم ہے، اور ان کی وجہ سے ہمارا سسٹم مفلوج ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر سلائے جاتے ہیں، جگائے جاتے ہیں، ان کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ چاہے وہ آئل کے اس طرف ہیں یا دوسری طرف ہیں، اگر ہم نے سسٹم کو درست کرنا ہے تو ہمیں خرم لغاری جیسے لوگوں کو، ان رویوں کو، ان چیزوں کی، ان ڈیولپمنٹس کی مذمت کرنی ہوگی۔ آج وہ تمام لوگ جو خرم لغاری کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، اور آج سے 2 دن پہلے وہ ڈیموکریسی اور ووٹ کو عزت دو اور یہ ساری باتیں کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی غلطی ہے۔ ہمیں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ یہ جو الیکٹیبلز ہیں، یہ جو انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے الیکشن لڑتے ہیں، یہ جو سسٹم کو مفلوج کرتے ہیں، یہ جن کے ضمیر عین وقت پہ سو جاتے ہیں یا جاگ جاتے ہیں، وہ لوگ جنہیں جہانگیر ترین تیاروں میں بھر بھر کے لایا کرتا تھا اور ہم کہا کرتے تھے کہ واہ واٹ اے بوائے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو سسٹم کا اصل ناسور ہے، اور یہ اگر فرشتے بن کے بھی آ جائیں نا تو ان کی کسی بات پہ اعتماد نہیں کرنا۔ تو خرم لغاری سینٹ الیکشن کے حوالے سے آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی تحریک انصاف پہ تنقید کی اور ہم اس کے بعد بھی تنقید کریں گے، لیکن یہ خرم لغاری جیسے لوگ، یہ والے جو رویے ہیں، یہ کل بھی قابل مذمت تھے، آج بھی قابل مذمت ہیں اور پھر بھی قابل مذمت رہیں گے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔